الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نعمت نبی رحمت رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ قرآنوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں درود پاک پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان کی 18ویں پارے کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا فرقان کو لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالمین کے لیے یہ محبوب پاک ڈر سنانے والے ہو جائیں. درود پاک پھر دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنا بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرقان کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی عظمت و برکت کا ذکر نزول قرآن کی نسبت سے فرمایا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو انعامات، احسانات اور برکات کا نزول فرمایا اس کی نسبت سے فرمایا. بڑی برکت والا ہے وہ
اس میں شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں برکات کی کوئی کمی نہیں، اس کی برکات کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی حد اور حساب ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم جو اس کے صفاتی نام ہیں، یہ اس کی مہربانیوں کا اعلان کرتے ہیں، اور تبارک برکت والا ہونا یہ بھی اس کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی برکات کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی نعمت جس روز سے اس نے اس عالم کا ظہور فرمایا، اس روز سے آج تک کوئی برکت اس کی کم نہیں ہوئی، بلکہ ان برکات میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ ہاں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس برکت والی ذات کے برکات کے حصول کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جس سے اس کی برکتیں ہم پر ظاہر ہوں اور اس کی برکات سے ہم مالا مال ہوتے رہیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے عالم میں بے شمار برکات رکھی ہیں، ان تمام برکات میں اس برکت والی ذات کا سب سے بڑا برکت والا انعام ہے قرآن کریم۔ اسی قرآن کریم کے نزول کا ذکر اس آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فرقان کو نازل فرمایا اپنے حبیب خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ اللہ کے حبیب سارے عالمین کو ڈر سنائیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کتاب مبین میں حق و باطل میں فرق کر دیا، حق اور باطل کو روشن کر دیا۔ ارشاد خداوندی دوسری آیت طیبہ میں ہے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس برکت والی کتاب کا اس آیت طیبہ میں جو نام ذکر کیا وہ فرقان ذکر کیا۔ کتاب مبین قرآن کریم کے احوال متعدد آیات میں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں اسے کتاب مبین فرمایا، کہیں کتاب ہدایت فرمایا، اور صاف صاف ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرمایا، ھدی للمتقین، یہ مبارک کتاب ہدایت ان کے لیے ہے جو اللہ کی خشیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی برکات کا ظہور کائنات عالم کی ہر نعمت میں فرمایا۔ ہر نعمت کا حال یہ ہے کہ ہم اس کا حساب و کتاب کرنے سے عاجز و قاصر ہیں، باوجود اس کے کہ آج ایسے آلات اور ایسی مشینیں ایجاد ہو گئیں جو بڑی سے بڑی گنتی کو بہت تیزی سے مکمل کرتی ہیں، لیکن یہ مقدس کتاب اللہ کی برکات کا عظمت کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت طیبہ میں اعلان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اس چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چاہو کہ ہماری نعمتوں کو شمار کرو تو تم ہماری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو باوجود جدید آلات کے ایجاد ہونے کے آج بھی کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی کسی ایک نعمت کے بارے میں یہ بتائے کہ سارے عالم میں اللہ کی فلاں نعمت اس سال اتنی تعداد میں رونما ہوئی، اتنی تعداد میں پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سال کتنے انار پیدا ہوئے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے بادام پیدا ہوئے۔ اس نے اپنی برکات کا ظہور جب اپنی نعمتوں میں فرمایا
تو نعمتوں کو بھی لا تعداد کر دیا، کوئی اس کا حد و حساب نہیں لگا سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس برکت والی ذات پر کامل یقین رکھیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں کہ ہم جس نعمت سے استفادہ کریں اس کا شکر بجا لائیں، اور اس کا شکر بجا لانا نعمت کی زیادتی کا باعث ہوگا۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ رب العالمین اس آیت طیبہ کے ابتدا میں اپنی برکت والی ذات کا تعارف اس طرح فرما رہا ہے کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب پر قرآن مقدس جیسی جامع البرکات، عظیم البرکات کتاب نازل فرمائی، جس کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ فرقان ہے، جس کے اوصاف میں سے ایک وصفی نام یہ ہے کہ ہم نے اس کا نام فرقان رکھا، اور قرآن کریم کا ایک نام قرآن بھی ہے، اور بہت سے نام احادیث طیبات میں ہیں۔ اس وقت کی مناسبت سے بس اتنا سمجھیے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے قرآن بھی فرمایا۔ انا نزلنا القرآن، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کے معنی ہے ملانے کے، ملا دینے والا۔ اس مبارک کتاب کے نزول سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو جو اسلام کی دعوت دے کر بھیجی، جو ایمان کا پیغام دے کر بھیجا، اس کی بنیاد پر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے بود کے باوجود تمام کلمہ گو ایمان لانے والے جو صحیح الاعتقاد، شرائط اعتقاد کو بجا لانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انما المؤمنون اخوة فرمایا، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ زبانوں کا فرق مٹ گیا، رنگ و نسل کا فرق مٹ گیا، کالا گورے سے، گورا کالے سے کوئی فضیلت نہیں رکھتا، علاوہ اس کے کہ وہ ایمان کے بعد جس درجہ تقوی و پرہیزگاری، اللہ کی خشیت اور قرب الہی حاصل کر لے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس مبارک کتاب کے ذریعے تمام مومنین کو اخوت کے دھاگے میں پرو دیا، اور ایک ہی صف میں غریب و امیر، بڑا چھوٹا، سلطان و فقیر، سب کو اپنی بارگاہ میں جھکا دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، فرقان مبارک کو نازل فرمایا۔ اس کی برکات کا اندازہ کرنے کے لیے اس مبارک کتاب کی برکات کو دیکھو۔ اللہ رب العزت اس مبارک کتاب کی برکات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یہ کتاب وہ ہے جو ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھی تھی، اور اس کی برکات کا حال یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتیں اور برکتیں اس میں جمع کر دی گئیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، چپا چپا اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ اگر بیمار پڑھے تو اس کے لیے شفا، بیمار خود نہ پڑھ سکے اس پر پڑھ کر دم کرو تو اس کے لیے یہ دم کر دینا باعث شفا۔ جو شخص کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک کا کھانا دو کو کفایت کرے، دو کا کھانا چار کو کفایت کرے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ صرف حدیث طیبہ میں مثل بیان ہی کے نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان برکات کا مشاہدہ صحابہ اکرام کو بار بار کراتے رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکید فرمائی کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو کہ تمہیں اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ یہ ساری برکات اسی ذات بابرکت منبع برکات اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق ہیں، جس کے لیے اس آیت طیبہ میں فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے محبوب پاک پر فرقان نازل فرمایا۔ قرآن کے معنی تو آپ نے جانے کہ ملانے کے معنی ہے۔ اس نے ہم سب کو ایک رشتہ ایمان کے ساتھ ایک مقام پر مجتمع کر دیا، ایک بارگاہ میں جھکا دیا۔ اور فرقان کے کیا معنی ہے؟ فرقان کے معنی ہے فرق کرنے والا، علیحدہ علیحدہ کرنے والا۔ اس قرآن کریم نے کافرین کو مومنین سے علیحدہ کر دیا، منافقین کو مومنین سے علیحدہ کر دیا، معاندین کو محبین سے علیحدہ کر دیا، فاسقین کو متقین سے علیحدہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہر ایک کی قرار واقعی حیثیت کو بیان کر دیا۔ اور آج ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باہم باز۔ ذرا ذہن حاضر کیجئے، آپ نے دیکھا ہے کہ کبوتر کبوتروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اور شکرا اور باز یہ باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، ہر جنس اپنی جنس والے کی طرف کھنچتی ہے۔ کبوتر با کبوتر باز باہم باز، کبوتر کبوتر کے جھنڈ میں اترتا ہے اور شکرا اور باز اپنے جھنڈ میں اترتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے ان جانوروں کو رب تعالیٰ عز و جل نے جو فطری طور پر سمجھ عطا کی ہے اس کی طرف غور کیا؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبوتروں کے جھنڈ میں جس جگہ ہزاروں سینکڑوں کبوتر چگ رہے ہوں وہاں کوئی بگلا آ کر اترا ہو؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جس درخت پر بگلوں کا بسیرا ہو اس پر کوئی کبوتر گھونسلہ رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنس کی پہچان و معرفت ان پرندوں میں جانوروں میں بھی ودیعت کر دی، لیکن افسوس صد افسوس کہ باوجود اس کے کہ آپ کے پیارے رب عز و جل نے قرآن مبین میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے دل کو ستھرا بنایا، سیدھا سچا بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بعد ہم نے دل میں یہ معرفت ڈال دی کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ خرابی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو اپنے رب عز و جل اور اس کی مبارک کتاب کا تابع فرمان نہ بنایا، جس نے اپنے دلوں کو اپنے محبوب پاک صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کا حکم مانو اور علماء حقہ کی اطاعت کرو جو تمہیں اللہ و رسول کا حکم سنائیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اپنی نشست و برخاست میں اس فرق و امتیاز کو بھلا بیٹھے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کون سی ہے، ہمیں کس مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور کس مجلس میں نہ بیٹھنا چاہیے۔ بعض حضرات کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، طوطے کی طرح اسے رٹ لیا، لیکن انہیں یہ تمیز بھی پیدا نہ ہوئی کہ ہماری نشست و برخاست، ہمارا خورد و نوش کیسے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اچھی مجلس ہمیں بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بری مجلس ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھی دوستی ہمیں اچھائی کی طرف لاتی ہے اور بری دوستی ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ عارف رومی علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح تنب،
اچھی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، صحبت طالح ترا طالع کنت، اور بری صحبت تجھے برا بنائے گی۔ جیسی نشست و برخاست بیٹھو گے ویسے نتائج ظاہری اور باطنی مرتب ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، غافلوں کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ عرض کیا گیا رسول اللہ غافل کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جن کی مجلسیں اللہ و رسول کے ذکر سے خالی ہیں، وہ غافلین کی مجلس ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ جسے ترمذی نے ذکر کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من جلس جالسا فلم يذكر الله ولم يصلي علي فهو قرح ان شاء ذبا وان شاء غفر۔ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ تعالی عز و جل کا ذکر نہ ہوا، یا میرے اوپر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو درود نہ پڑھا گیا، نہ اللہ کا ذکر نہ رسول پاک پر درود پاک، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ مجلس ہلاکت کی مجلس ہے۔ انشاء عذبا، اگر اللہ چاہے تو تم پر عذاب کرے، وانشاء غفرا، اور اگر وہ اپنی مہربانی سے چاہے تو تمہیں معاف کر دے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھول کر ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤ جہاں نہ اللہ کا ذکر ہو نہ رسول پاک پر درود و سلام ہو، تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہاری اس مجلس کے وبال کو تم سے دور کر دے گا، اور اس مجلس کو ذکر والی مجلس لکھے گا کہ تم نے اس میں شرکت کی اس حال میں کہ تم ذاکر نہ تھے، لیکن جب تم اس سے جدا ہوئے تو تم نے ذکر کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمارے قلوب میں یہ معرفت رکھی کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے۔ اللہ کے محبوب ایک حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں، ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ بھلائی اور برائی کی معرفت میں جو عام برائیاں ہیں عام نیکیاں ہیں ہم ان سے تو واقف ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہو جس کی بھلائی یا برائی سے ہم واقف نہ ہوں اور اس میں ہم شامل ہو جائیں تو اللہ کے محبوب ہم کیسے جانیں کہ یہ عمل ناپسندیدہ ہے، یہ اچھا نہیں۔ میرے رب عز و جل نے جو قرآن کریم میں مومن کے دل کے تعلق سے انسانی دل کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ہم نے دل کو سیدھا سچا بنایا اور اس میں گناہ اور نیکی کی معرفت ڈال دی۔ آپ ایک عام گناہ گار سے بھی پوچھئے تو اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو قلب کی ایک کیفیت ہے جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، وہ نفس ملامت کرتا ہے، قلب ملامت کرتا ہے کہ برا ہوا۔ اگر وہ بندہ اسی وقت توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اب وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قلب میں یہ معرفت رکھی ہے، تو اللہ کے محبوب نے جو جواب عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ جب تم یہ نہ جان سکو کہ یہ بھلا ہے یا برا، کوئی ایسا امر ہو تو تم دل کی طرف توجہ کرو۔ اولاً یفتی کا بالقلب، دل کی کیفیت سے معلوم کر، اگر یہ بندہ مومن اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تو اسی وقت اس کے دل میں یہ القاء ہوگا کہ یہ عمل اچھا نہیں، اس سے باز رہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی عز و جل نے اتنی سمجھ پرندوں کو بھی دی ہے کہ وہ اپنی ہم جنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ افسوس ہے آج کے اس مسلمان پر کہ جس کے قلب کو اللہ تعالی نے ستھرا بنایا، بھلائی اور برائی کی معرفت ایمان کی جلوگاہ میں رکھ دی اور تجلی ایمان سے اس کے دل کو آراستہ کیا، اس کی غفلتوں کا حال یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے پاس بیٹھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے ساتھ نشست و برخاست اور دوستی
اختیار کرتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیسے کیسے کلمات سن کر خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ بہت سی مجلسیں ہیں جن میں محفل کے درمیان کلمات کفر زبان پر لوگ جاری کرتے ہیں اور غافل دل لوگ انہیں سن کر سکوت اختیار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ واقف ہیں کہ یہ کلمہ بہتر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل جلیس الحسن کجفنۃ العطار۔ اچھی مجلس کی مثال ایسی جیسے عطار کی دکان، عطر خریدو نہ خریدو مفت میں خوشبو ضرور پاؤ گے، اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہے کی بھٹی، کام کرو نہ کرو لوہے کی بری بدبو ضرور آئے گی، تو خواہی نہ خواہی ایسی بری مجلس میں بیٹھا ہی کیوں جائے۔ اور آج کل بے راہ روی کا حال یہ ہے کہ کسی زمانے میں علماء صلحاء کی بارگاہ میں باپ آیا کرتے تھے، والد آ کر عرض کرتے تھے کہ حضور ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بیٹا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ہمارا بیٹا قرآن پڑھا ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں کرتا، ہمارا بیٹا صلحاء کی مجلس میں نہیں جاتا، علماء کے وعظ و نصیحت نہیں سنتا، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ میں اسے لایا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا ذوق بحال کر دے، ایمانی جذبہ اسے عطا کر دے تاکہ یہ اچھی ستھری محفلوں میں بیٹھ کر دارین کی سعادتیں حاصل کیا کرے۔ لیکن آج افسوس صد افسوس، میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے نیکی کی توفیق عطا کر دی، انہوں نے داڑھی رکھ لی، نماز پڑھنے لگے، تو ان کے ابا جو پوری زندگی غفلت کی زندگی گزاری وہ نماز میں دیر لگنے کا شکوہ کرتے ہیں، اتنی دیر تک کیا پڑھتا رہتا، نماز پڑھ اور فوراً آ جا، کبھی یہ کہ کام پہلے کر نماز تو بعد میں بھی پڑھ لے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے عباد اللہ، سارے اللہ کے بندے اس کے بندے ہیں، اور ہر مومن پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے عاقل و بالغ ہونے کے بعد اسے احکام شرعی کا مکلف بنایا۔ جب تک دل اور دماغ صحیح کام کر رہے ہیں، اور دل دماغ کے تابع ہوتا ہے، دل بادشاہ ہے، یہ اچھے برے ہر کام کی امنگ بھرتا ہے، لیکن اس کا وزیر دماغ ہے، سمجھائی ہے دماغ نے دل کو ہر ایک بات، دانستہ دل فریب میں آئے تو کیا کریں۔ دماغ ہمیشہ سود و زیاں، نفع و نقصان کا تجزیہ دل سے کراتا ہے۔ تو نے ارادہ تو کر لیا اس کام کا، اس کا انجام سوچ کیا ہوگا۔ گویا دماغ ایک اعلیٰ وزیر ہے، جب تک دماغ صحیح کام کرتا رہے بندہ احکام شرعی کا مکلف ہے۔ بیمار ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھنے کی قدرت ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کھڑے ہو کر اتنا قیام کے درمیان کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے، اللہ اکبر، اتنا قیام کر سکتا ہے، تو فرض ہے کہ پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اس کے بعد کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ جائے۔ اور یہ جو چلا لوگوں نے نکالی مسجدوں میں کرسیاں رکھنا، سمجھو یہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کا دربار ہے۔ ہر جگہ بائک پر بھی دوڑو، پیدل بھی دوڑو، ہر جگہ چلتے پھرتے رہو، مجلسیں کھانے پینے کی دعوتیں ترک نہ کرو، اور جب مسجد میں آؤ تو کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ یہ عجیب طریقہ۔ اللہ کے دربار میں ادب اس میں ہے کہ زمین پر بیٹھو، جس طرح عام مسلمان ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی عذر شرعی ہے تو بیٹھ جاؤ، لیکن بیٹھ کر کرسی پر بیٹھنے سے زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں نماز کی تعظیم نہیں، اور مسجد کا ادب نہیں، اور مسلمانوں کا ادب نہیں کہ تمہارے دائیں بائیں یا تمہارے قریب جو مسلمان ہیں
وہ زمین پر بیٹھے ہیں اور تم کرسی پر چڑھ کر بیٹھے ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عجز و نیاز زیادہ ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خوب جان لو کہ احکام شرعی میں سب سے پہلے حقوق میں عباد اللہ پر، اللہ کے بندوں پر جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ کس کا؟ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں تمام مومنین پر سب سے بڑا جس کا حق ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد ہماری جانوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، بلکہ مالک ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ اولیٰ کے دو معنی کیے گئے ہیں، النبی اولیٰ اے احق، یعنی نبی کا حق تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور صحابہ اکرام نے ایسا کر کے دکھایا۔ حضرت سیدنا حنظلۃ الغسیل کی شب عروس ہے، آج ہی شادی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، ابھی دن صحیح طریقے سے نہیں نکلا، تڑکے ہی میں رسول اللہ کا منادی ندا کرتا ہے الجہاد الجہاد۔ اسی وقت حضرت حنظلہ کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، آپ اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے تم سے تمہارے ساتھ زندگی میں ساتھ دینے کا عہد کیا، لیکن سنو رسول اللہ کا منادی جہاد کے لیے بلا رہا، تمہارا بے شک میرے اوپر حق ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حق تمہارے حق سے بہت اعلیٰ ہے۔ اگر زندگی بخیر رہی، میں لوٹ آیا تو تم فخر کرو گی کہ ایک غازی کی بیوی ہو، اور اگر اللہ نے میرا نذرانہ سر قبول کر لیا تو قیامت کے دن اس شان سے ملیں گے کہ تمہارا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ تم ایک شہید کی بیوی ہو۔ یہ فرمایا اور اٹھ کر چل دی۔ دیکھو صحابہ کی شان، غسل فرض تھا، غسل کے لیے نہ ٹھہرے، مبادا دیر نہ ہو جائے کہ محبوب رب العالمین میرا انتظار فرمائیں یا مجھے مجاہدین کی صفوں میں نہ پائیں، بلا تامل حاضر بارگاہ ہو گئے۔ جہاد کی روانگی ہوئی، اسی حال میں چلے گئے، میدان میں جنگ ہوئی۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے منصب شہادت عطا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے بعد فرماتے ہیں لاشوں کو جمع کیا جائے تاکہ تجہیز و تکفین کی جا سکے، غازیوں کی صفیں بنائی جائیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ کون لوگ شہید ہوئے اور کون غازی ہیں۔ زندوں میں دیکھا گیا، حضرت حنظلۃ الغسیل کو نہ پایا، لاشوں میں تلاش کیا گیا، حضرت حنظلہ کو نہ پایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میدان کے قرب و جوار میں سب جگہ ہم نے چپے چپے کو دیکھا، ہمارے درمیان حضرت حنظلۃ الغسیل کے بارے میں کہا کہ عبداللہ نہیں ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھہرو۔ میرے آقا نے چشم کرم کو موند لیا، اس کے بعد چشم مبارک واقعی تو ارشاد فرمایا اس طرف جاؤ، دیکھو۔ دیکھا تو ایک پتھر کے اوپر حضرت حنظلہ کا جسم شریف ہے، اس حال میں کہ پورا جسم پانی میں تر بتر ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر لایا گیا، سرکار مسکرائے، فرمایا کہ یہ اس حال میں جہاد میں شریک ہوئے کہ ان پر غسل فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے سرفراز کیا۔ اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ عبداللہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے غسل دلایا ہے، یہ آب رحمت سے، آب کوثر سے نہلائے گئے ہیں۔
اللہ کے حبیب نے ان کو اس وقت حنظلۃ الغسیل فرمایا، وہ حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ رسول اللہ نے فرما دیا، تو اس درجہ اس نام سے معروف ہوئے کہ ایسے نام لوگوں کے ذہن سے نکل گیا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ رسول اللہ کا حق کس درجہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ عز و جل کا، پھر رسول اللہ کا، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ ماں کا حق۔ لیکن ماں کا حق یہ نہیں کہ ماں تم سے اللہ و رسول کے حق سے روکے تو رک جاؤ۔ اگر اللہ کے حق سے ماں کا حکم ٹکرائے تو ماں کا حکم نہ ماننا عبادت ہے۔ خوب ذہن نشین کر لیجیے، اگر اللہ و رسول کے حکم سے باپ کا حکم ٹکرائے تو باپ کا حکم نہ ماننا عین عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی مخلوق میں کسی کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں مانا جا سکتا۔ اور وہ باپ جو اپنی اولاد کو نماز سے روکتے، نیکیوں سے روکتے، مناع للخیر بنتے ہیں، وہ اللہ کے حضور حاضری سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ بے شک وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چلے وہی لوگ ذلیلوں میں سے ہیں۔ آج ہم ذلت و خواری کے حوالے اسی لیے کر دیے گئے، یہ ظالم ہمارے اوپر اسی لیے مسلط کیے گئے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول ہی غالب رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور عزت والا ہے۔ اور خوب یاد رکھو کس سے دوستی کرنی ہے کس سے نہیں۔ بعض گھروں میں اس بات پر لڑائی ہو رہی ہے تو کن لوگوں کی بات سننے لگا؟ دنیا میں رہنا ہے سب سے مل کر چلنا ہوگا۔ خوب یاد رکھو جو اللہ اور رسول کا باغی ہے اس سے دور رہو، جو اللہ اور رسول کا بے ادب و گستاخ ہے اس سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی پہچان کرا رہا ہے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ تم کسی ایمان والے کو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قیامت پر ایمان لایا یہ نہ پاؤ گے کہ وہ محبت کرے یا تعلق رکھے کس سے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں۔ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کے نافرمان اور ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ان سے دوستی گاٹھے، ان سے محبت رکھے، ان سے رشتہ داری کرے، ان سے قربت اپنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اور ابناء ہوں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، اور اخوانہم، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، اور عشیرتہم، چاہے وہ ان کے کیسے قریبی رشتہ دار۔ خوب یاد رکھو ایمان محکم، عمل پہم، محبت فاتح اعظم۔ اللہ کے محبوب کی سچی محبت، اللہ کی سچی محبت اور مسلسل اللہ اور رسول کی اطاعت یہ مدار نجات ہے۔ اگر ایمان صحیح ہے، محکم ہے، تو جنت ضرور حاصل ہوگی۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے مومنین سے جنت کا وعدہ کرم فرمایا، تو یہ والدین ہوں یا اولاد۔ اگر والدین اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم کریں تو والدین کی اطاعت واجب، اور اولاد پر فرض ہے کہ وہ ان کا کہا مانے، اس لیے کہ ان کا قول وہی ہے جو ان کے اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں احکام دیے گئے۔ اور اگر والدین وہ بات کہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایک بچے نے داڑھی رکھ لی، ماں کہتی ہے داڑھی نہیں مڈائے گا تو دودھ معاف نہیں کروں گی۔ کیا ہے یہ دودھ معاف کرنا؟ تیرے ابا کا ہے یہ دودھ؟
اللہ نے تیرے پستانوں میں اس بچے کی غذا کے لیے نہریں جاری کی، اگر وہ انہیں خشک کر دے تو تیری طاقت نہیں کہ تو ایک بوند بھر بھی دودھ پلا سکے۔ جس رب نے یہ نہریں جاری کی وہی زیادہ حقدار ہے، ماں کا حق بے شک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر وہ اللہ کے حق کو پامال کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت کی جائے، اس پر شیطان مسلط ہو گیا، لاہور پڑھ کر علیحدہ ہو جاؤ۔ خوب یاد رکھو، جو اچھے دوست اپنائے گا اچھی باتیں پاتا رہے گا، جو برے دوستوں کے ساتھ رہے گا وہ بری اور بیہودہ باتیں سنے گا۔ ایمان کمزور ہو گئے، ضروری ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم توبہ کریں اور بار بار توبہ کرتے ہوئے تجدید ایمان کرتے رہیں، تاکہ نور ایمان قلوب میں جگمگائے اور اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔